اندرونی خلفشار اور بڑھتی مزاحمت پر پردہ ڈالنے کے لیے افغان طالبان رجیم کا پاکستان مخالف پروپیگنڈا بے نقاب۔ افغان طالبان ترجمان کا بدخشان میں مسلح تصادم کے دوران پاک فوج کی موجودگی کا جھوٹا اور بے بنیاد دعویٰ۔ پاکستانی وزارت اطلاعات و نشریات نے افغان طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے بیان کو گمراہ کن اور من گھڑت قرار دے دیا۔ وزارت اطلاعات کی وضاحت، کہا کہ افغان طالبان پاکستان پر الزام تراشی کے بجائے اپنی حکمرانی سے پیدا ہونے والے بڑھتے مسائل پر توجہ دیں۔ پاکستان نے ہمیشہ پرامن اور مستحکم افغانستان کی حمایت کی ہے اور پڑوسی ملک کو غیر مستحکم کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ایرانی حکومت نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورے کو نتیجہ خیز اور سودمند قرار دے دیا۔ فیلڈ مارشل کا دورہ انتہائی نتیجہ خیز رہا۔ ایرانی صدارتی دفتر کے عہدیدار نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورے میں قابل قدر سفارتی کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ دورے کے نتائج جلد ہی سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اسلام آباد میں حکومت اور پی پی کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور۔ پیپلز پارٹی کا سندھ کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے مطلوبہ فنڈز کی منظوری نہ ہونے اور قانون سازی میں اعتماد میں نہ لینے پر تحفظات کا اظہار۔ حکومت کا کورم کے معاملے پر ساتھ نہ دینے پر پیپلز پارٹی سے شکوہ۔ اسپیکر کا فریقین پر افہام و تفہیم سے مسائل حل کرنے پر زور۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ناراضگی چلتی رہتی ہے، ہم منانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شری رحمان بولی بلاول واضح کر چکے، پی پی صرف ایوان میں کورم پورا کرنے کے لیے شریک نہیں ہوتی۔ حکومت کے ساتھ ہمارے شدید اختلافات رہے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ عوامی اور پارٹی مسائل کو بروقت حل کیا جائے۔ حکومت اتحاد کو عزت دے۔ امریکی بحریہ نے آبنہ ہرمز کے بین الاقوامی سمندری حدود سے تمام بارودی سرنگوں کو ناکارہ بنا دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان، لکھا ایران کو خبردار کر دیا کہ نئی بارودی سرنگیں بچھانے والی کسی بھی کشتی یا جہاز کو فوری تباہ کر دیا جائے گا۔ اسپیس فور کے ذریعے آبنہ ہرمز کے انچ انچ کی نگرانی جاری ہے۔ ایرانی حکومت نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورے کو نتیجہ خیز اور سودمند قرار دے دیا۔ فیلڈ مارشل کا دورہ انتہائی نتیجہ خیز رہا۔ ایرانی صدارتی دفتر کے عہدیدار نے اپنے بیان میں کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورے میں قابل قدر سفارتی کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ دورے کے نتائج جلد ہی سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور مشرق وسطی میں امن کے لیے پاکستان متحرک، فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا دورہ ایران۔ ایرانی صدر، سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے رہبر اعلیٰ، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر، ایرانی وزیر خارجہ اور داخلہ سے ملاقاتیں۔ امریکہ ایران کشیدگی میں اضافے کو روکنے، آبنہ ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے اقدامات پر گفتگو۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل کے ہمراہ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ ایرانی قیادت نے مذاکرات، تنازع کے پرامن حل میں سہولت کاری کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس، 47 اشتہاری ملزمان کا ٹرائل مکمل، تمام ملزمان کو 10 سال قید کی سزا۔ راولپنڈی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے فیصلہ جاری کر دیا۔ سزا یافتہ ملزمان میں عمر ایوب، زرتاج گل، مراد سعید، علی امین گنڈاپور، حماد اظہر، شبلی فراز سمیت دیگر ملزمان شامل ہیں۔ 44 گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے۔ ملزمان جی ایچ کیو گیٹ، حمزہ کیمپ، آرمی میوزیم پر حملوں میں ملوث پائے گئے۔ مقدمے میں 118 ملزمان میں سے 18 دوران ٹرائل اشتہاری ہوئے۔ 29 ملزمان کبھی عدالت پیش ہی نہیں ہوئے۔ ایرانی حکومت نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورے کو نتیجہ خیز اور سودمند قرار دے دیا۔ فیلڈ مارشل کا دورہ انتہائی نتیجہ خیز رہا۔ ایرانی صدارتی دفتر کے عہدیدار نے اپنے بیان میں کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورے میں قابل قدر سفارتی کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ دورے کے نتائج جلد ہی سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔
پاکستان کی مشرق وسطی میں مستقل امن کے لیے کوششیں، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ ایران، ایرانی صدر سمیت اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں کی، کشیدگی میں مزید اضافے کی روک تھام، آبنہ ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور تنازع کے جلد خاتمے کے لیے اقدامات پر جامع تبادلہ خیال کیا۔ ISPR کے مطابق دورے کے دوران فیلڈ مارشل کے ہمراہ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ فیلڈ مارشل نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان، سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل میں رہبر اعلیٰ کے نمائندے محسن رضائی، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف، ایرانی وزیر خارجہ اور ایرانی وزیر داخلہ سے ملاقاتیں کی۔ ایرانی قیادت نے مذاکرات، کشیدگی میں کمی اور تنازع کے پرامن حل میں سہولت کاری کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار اور مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی دورہ ایران سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اعلیٰ امریکی حکام سے گفتگو ہوئی۔ رائٹرز کے مطابق پاکستان ایک بار پھر امریکہ ایران کشیدگی اور جنگ کے خاتمے کے لیے ثالث کا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل کے دورہ ایران کو عالمی میڈیا پر بھرپور کوریج دی گئی۔ بلومبرگ کے مطابق دورے کا بنیادی مقصد واشنگٹن اور تہران کے درمیان تعطل کا شکار مذاکرات کو دوبارہ پٹری پر لانا ہے۔ پاکستان کی سفارتی کوششیں عالمی معیشت اور خطے کے استحکام کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایران سے مذاکرات میں اہم پیش رفت دیر پا کی راہ ہموار ہونے کی امید۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ دورہ ایران میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی بحالی اور تنازع کے جامع حل کے لیے اقدامات پر غور کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کی ایرانی صدر سے انتہائی مثبت اور نتیجہ خیز ملاقات ہوئی۔ ایران امریکہ تنازع اور مشرق وسطی کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ ضرورت پڑنے پر ایران کو دوبارہ نشانہ بنا سکتے ہیں، امریکی وزیر دفاع کی سخت دھمکی، کہا اس وقت ایران پر اقتصادی دباؤ سب سے زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ پیٹ ہیگزٹ نے کہا کہ اگر ایران نے امریکی فوج کے ساتھ تصادم کی کوشش کی یا صورتحال کو اپنی حد سے آگے بڑھایا تو امریکہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرے گا۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری محسن رضائی نے خبردار کیا ہے کہ ایران کے خلاف اقتصادی جنگ جاری رہی تو آبنہ ہرمز سے تیل کا ایک قطرہ بھی گزرنے نہیں دیں گے۔ ایران کے خلاف بار بار عائد کی جانے والی امریکی پابندیاں نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوں گی، پہلے بھی یہ اقدامات اپنے مقاصد میں ناکام ہو چکے ہیں۔ پابندیاں اور دباؤ مسائل کے حل میں مددگار ثابت نہیں ہوتے، ترجمان چینی وزارت خارجہ کا ایران کے خلاف امریکی پابندیوں پر رد عمل، فریقین سے سمجھداری اور تحمل سے کام لینے کی درخواست۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا کہ مشرق وسطی کے تمام ممالک کی خود مختاری اور سلامتی کا احترام کیا جانا چاہیے، ہمیشہ سے مکمل جنگ بندی اور سیاسی اور سفارتی ذرائع سے تنازعات حل کرنے کی حمایت کرتے آئے ہیں۔ چین مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے درست سمت میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا خواہش مند ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹی بیکر کی ملاقات، خطے کی مجموعی صورتحال، امن و استحکام سے متعلق امور پر تبادلہ خیال، پاک امریکہ دو طرفہ تعاون اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو کی گئی، پولیس افسران کے باہمی پروگرامز اور ٹریننگ سے متعلق گفتگو ہوئی، منظم جرائم، منشیات، انسانی اسمگلنگ کے خلاف باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔
وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترک ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر بھی گفتگو کی۔ آئندہ ہونے والی کثیر الجہتی ملاقاتوں اور رابطوں پر بھی گفتگو۔ پاکستان اور ترکی کے وزرائے خارجہ نے قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ کہ جتنی بھی فورسز یہاں موجود ہیں، فورسز نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ سڑکیں کھودیں، اتنے خوبصورت جو جنگلات ہیں ان کے درخت کاٹیں۔ فورسز نے کہیں نہیں کہا کہ آپ سڑکوں پہ دھرنے دے کے اور مسلح بندوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ فائرنگ کریں، آبادی کے اوپر بھی آپ عام شہریوں کے گھروں پہ قبضہ کریں اور ان کے اندر مسلح ہو کے مورچہ بند ہو کے بیٹھیں۔ فورسز تو ریٹیلیٹری فائر بھی نہیں کر رہے۔ کلدم ایکشن کمیٹی کے شرپسند بے نقاب ہو گئے۔ مظاہرین نے اربوں روپے کی سڑکیں کھود کر تباہ کی، درخت کاٹ کر ٹمبر مافیا کے حوالے کیے اور خواتین کو ڈھال بنا کر فورسز پر فائرنگ کی۔ آئی جی آزاد جموں کشمیر کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ M4 اور M7 جیسے ہتھیاروں سے لیس افراد پرامن نہیں ہو سکتے۔ فورسز نے شدید اشتعال انگیزی کے باوجود صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ نام نہاد احتجاج کے باعث خطے میں سیاحت، تعلیم اور روزگار تباہ ہو چکا ہے۔ 12 ربیع الاول کے حوالے سے کے الیکٹرک کے اقدامات۔ ترجمان کے ای کے مطابق کراچی بھر میں 325 فیڈرز کی نشاندہی کی گئی جہاں اجتماعات ہوں گے۔ ان تمام فیڈرز پر لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی۔ فیڈرز میں ہائی لاسز والے علاقے بھی شامل ہیں۔ مقامی فالٹس کی بروقت درستی کے لیے عملہ فیلڈ میں موجود رہے گا۔ شہری بجلی کے تاروں اور برقی تنصیبات سے فاصلہ رکھیں۔ مزید رہنمائی کے لیے کے ای کے کال سینٹر 118 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔